سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد. محمد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ احباب جو بھینی بھینی بیرونی ٹھنڈک سے خود کو بچا کر مسجد کے ہال میں اللہ اور اس کے محبوب رسول کا ذکر پاک کرنے کے لیے حاضر ہیں، رب ذوالجلال ہمارا یہ ذکر قبول اور منظور فرمائے. میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمامی احباب کا بالعموم تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا، کارکنان، قائدین، وابستگان، بالخصوص ذمہ داران تحریک منہاج القرآن تحصیل پپلا، تمامی احباب کا ازحد شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محبتوں کے پیش نظر میں یہاں حاضر ہوا. رب ذوالجلال ان احباب کی محبت کو قبول فرمائے. میرے دائیں پہلو میں حضرت علامہ غلام حسین آہیر صاحب حفظہ اللہ جلوہ فرما ہیں. رب ذوالجلال ان علماء کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تعدیل قائم اور دائم فرمائے. سامعین محتشم، کم و بیش 2 ماہ کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. کچھ گوناگوں مصروفیات تھی، پھر ڈیمانڈ دروس کی بہت زیادہ تھی، تو جو ہماری تحصیل پپلا کی ذمہ دار تنظیم ہے ان کی یہ چاہت تھی کہ چونکہ یہاں درس باقاعدگی سے ہوتا رہا ہے تو ارد گرد جو دوست احباب ٹائم مانگتے ہیں وہاں یہ دروس مینیج کر رہے تھے، لیکن اس بار انہوں نے خصوصی حکم فرمایا تو میں ان کے حکم پر حاضر ہوا ہوں. موضوع میں نے آج کی گفتگو کے لیے جو منتخب کیا وہ اسم محمد ہے. چونکہ ربیع نور کا مہینہ گزرا ہے، اس میں ہماری گفتگو درس کی مناسبت سے ہو نہیں سکی، تو جو حکم عمومی طور پر چل رہا تھا وہ مقام مصطفیٰ تھا. میں نے جب اس موضوع کو سنا دل میں یہ خیال آیا کہ کون سی آیت ہے جو عنوان موضوع کے طور پر تلاوت کی جائے جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہمارے احاطہ علم میں آ سکے. کون سے دلائل اور براہین ہیں جنہیں جمع کیا جائے اور حضور کے مقام کو واضح کیا جا سکے. لیکن یقین جانے عقل عاجز آ گئی اور مجھے سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کا وہ جملہ یاد آیا کہ بیٹا اگر بندہ سمندروں کو سیاہی بنائے، زمین کو ورق بنائے، لکھنا شروع کرے، اس کا علم تو ختم ہو سکتا ہے، مقام محمد پر ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں کہ حضور کی ذات اتنی وراء الورا ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم حضور کے مقام کو فی نفس ہی بیان کر ہی نہیں سکتے. ہمارے مدارس دینیہ میں پہلے عقائد کی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن آج کل انہیں مختصر کر کے صرف 2 کتابیں، ایک امام طحاوی کی عقیدہ طحاویہ اور ایک علامہ ابو حفص عمر النصفی کی کتاب ہے عقائد نصفیہ. اس کی شرح ہے جو علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ نے کی، شرح عقائد نصفیہ، یہ پڑھائی جاتی ہے.
اس کتاب کی پھر شرح کی علامہ عبدالحزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے النبراس کے نام سے۔ آپ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں علامہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی۔ آپ اتنا بلند ہوئے کہ آواز آئی، اے ابو الحسن خرقانی کہاں کو چل دیے؟ عرض کرتے باری تعالی معراج کی رات جو تو نے اپنے محبوب کو مقام عطا کیا میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ آواز آتی ارجع لا وصول لکا، اے ابو الحسن خرقانی لوٹ جا، تو ہزاروں سال بھی پرواز کرتا رہے وہاں تیرا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے تھے۔ تو حضور کے مقام کو فی نفسی ہی کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہم کیا کرتے ہیں، ہم حضور کے مختلف اوصاف کی، حضور کے مختلف محامد کی، حضور کے محاسن اور معجزات کی مختلف شانیں بیان کرتے ہیں۔ میں نے انہی شانوں کے بیان کے لیے آپ کے سامنے سورہ فتح کی 29 نمبر آیت کا پہلا لفظ محمد تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ دیکھیں رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کو کئی ناموں سے پکارا، کئی وصفوں سے مخاطب کیا۔ اس نے قرآن میں حضور کو مدثر بھی کہا، مزمل بھی کہا، بشیر بھی کہا، نذیر بھی کہا۔ اس نے قرآن میں حضور کو نبی بھی کہا، رسول بھی کہا۔ اس نے نبی کے لیے مختلف نام وصفوں کی صورت میں استعمال کیے، مگر پورے قرآن کو آپ پڑھیں 6000 سے زائد آیات ہیں۔ اس پورے قرآن میں جو 6000 سے زائد آیات اپنے دامن میں رکھتا ہے، رب ذوالجلال نے صرف 4 مرتبہ اپنے محبوب کو محمد کہہ کر پکارا ہے۔ کیا کہہ کر پکارا ہے؟ محمد۔ دیکھیں ایک مقام ہے فرمایا ما کان محمد، ایک مقام ہے فرمایا وما محمد، ایک مقام ہے فرمایا نزل علی محمد، اور ایک مقام پر فرمایا محمد۔ تو کتنے مقامات پر؟ 4 مقامات پر۔ دیکھیں نام لینے کی ایک وجہ ہوتی ہے، نام لیا جاتا ہے کسی کا تعارف کروانے کے لیے۔ مثلا نام انسانی شخصیت کا پہلا تعارف ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب کا نام ہے غلام حسین۔ میرے اور ان کے آج سے پہلے کوئی روابط نہیں تھے، مراسم نہیں تھے، میرا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پہلا انٹریکشن ہوا، علامہ عبدالحمید شان صاحب نے مجھ سے کہا کہ علامہ غلام حسین صاحب تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو جب ان کا نام لیا تو ان کی شخصیت سے یہ میرا پہلا تعارف ہو گیا۔ کیوں کہ نام انسانی شخصیت کا پہلا تعارف ہوتے ہیں۔ نام بتاتے ہیں انسان میں کیا ہے، انسان بتاتے ہیں ان کے نام میں کیا ہے۔ اب رسول کریم کو رب ذوالجلال نے جس زمانے میں مبعوث فرمایا اس زمانے کے لوگوں میں رسول کریم رہے۔ اب رب ذوالجلال نے رسول کریم کو مختلف وصفوں سے پکارا، مدثر سے، مزمل سے، بشیر سے، نذیر سے، نبی سے، رسول سے، مختلف وصفوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا ہے۔ لیکن ان لوگوں میں رہ کر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ رب العزت نے ان میں اپنا محبوب بھیجا۔ 12 ربیع النور کی رات ہے، سیدہ آمنہ کا گھر ہے، سیدنا عبداللہ کا گھر ہے، سیدنا ابو طالب کا گھرانہ ہے، سیدنا عبد المطلب کا خاندان ہے۔ 12 ربیع النور کی رات ہے۔ اس رات رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، اور کائنات میں رب نے اپنی بارگاہ سے اپنا نور بنا کر محمد مصطفیٰ کا ظہور فرمایا۔ اب جب حضور کو اس کائنات میں بھیجا، اب جس زمانے میں حضور تشریف لے کر آئے، منظر یہ ہے حضور اماں حلیمہ کی کٹیا میں ہیں، انگلی ہلاتے ہیں چاند ہلتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں سورج واپس آ جاتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں شجر، حجر، پتھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں،
حضور چہرہ پھیرتے ہیں، رب کعبہ بدل دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم جہاں سے گزرتے ہیں، پتھر، شجر، حجر، بحروں پر مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں۔ رب کی محبوب کو یاد آئے، ام ہانی کے گھر سے اٹھائے، مسجد حرام لے کر آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر آئے، 1.25 لاکھ نبیوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے، مصطفیٰ کو امام بنائے اور ان نبیوں اور رسولوں کو مصطفیٰ کا مقتدی بنائے۔ اب لازمی بات ہے، جب لوگ اتنی شانوں کا حامل، اتنے وصفوں کا حامل، اتنی محبتوں کا حامل، اتنے کمال کا حامل کوئی وجود اپنے درمیان دیکھتے ہوں گے، ان کے من میں خیال، چاہت، ارادہ تو پیدا ہوتا ہوگا، یار ہم بھی انسان ہیں، انسان یہ بھی ہیں، لیکن یہ ہم میں رہ کے ہم جیسے نہیں ہیں، ذرا پتا تو چلے ان کا تعارف کیا ہے۔ جب وہ رسول کریم کے تعارف کو جاننا چاہتے تھے، رب نے قرآن میں محبوب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، دنیا والوں سنو، محمد یہ میرے محمد ہے۔ رب نے اپنے محبوب کا پہلا تعارف کروایا، اور تعارف کے لیے کس نام کا انتخاب کیا؟ بولے محمد۔ دیکھیں لازمی سی بات ہے، جب آپ کے درمیان کوئی بندہ ہو، اس کا علم، فضل اور کمال زیادہ ہو، تو ہر بندے کے من میں چاہت تو پیدا ہوتی ہے کہ یار ہمیں اس کا تعارف تو ہو کہ یہ بندہ ہے کون۔ اب وہ بھی حضور کے تعارف کو جاننا چاہتے تھے، رب ذوالجلال نے انہیں اپنے محبوب کا تعارف کروایا، فرمایا محمد یہ میرے محمد ہیں۔ دیکھیں لازمی بات ہے، انسان جب کسی کے فضل اور علم کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے۔ اب عرب کے لوگ اپنے جسم کو بھی دیکھتے تھے، اپنے جسم کے تصرفات کو بھی دیکھتے تھے، اپنی طاقت اور کمال کو بھی دیکھتے تھے کہ یار ہم بھی انسان ہیں تو حضور بھی بشر، لیکن ہم اشارہ کریں مکھی تک نہیں اڑتی، مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے چاند ہلنے لگتا ہے۔ ہم بھی بلائیں بیٹے بات نہیں سنتے، مصطفیٰ بلائیں کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جانور سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، درخت جڑیں اکھاڑ کر مصطفیٰ کی خدمت میں سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی ہیں، جسم ہمارا بھی ہے، لیکن ہمارے جسم کا کوئی تصرف نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ ہمیں پسینہ آئے بدبو آتی ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے، محبوب کریم کو پسینہ آئے گلاب کی مہک آتی ہے۔ نبی رحمت کی مبارک زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والی ام المؤمنین ہیں۔ یہ وہی خاتون ہیں کہ جنہیں نبی رحمت نے کربلا کی مٹی دے کر فرمایا تھا، ام سلمہ یہ مٹی جس دن خون میں بدل جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی عادت تھی جب بھی حضور محل استراحت ہوتے، حضور چمڑے کے بستر پر سوتے تھے، تو چمڑے میں پانی جذب نہیں ہوتا، تو حضور کو گرمی کے سبب جب پسینہ آتا، یہ چھوٹی سی شیشی لے کر حضور کے پسینے کو جمع کرنے لگتی، قطرہ قطرہ اپنے پاس جمع کرتی، اور جب کسی بچی کی شادی ہوتی اسے عطر کے طور پر حضور کا پسینہ بطور تحفہ پیش کر دیا کرتی۔ تو ہمیں بھی پسینہ آئے، گندگی، غلاظت، تعفن اٹھتا ہے، مصطفیٰ کریم کو پسینہ آئے گلاب کی مہک آتی ہے، ہم تھوک پھینکیں گندگی پیدا ہوتی ہے، حضور لعاب دہن پھینکیں ہنڈیا کے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، حضور لعاب دہن پھینکیں کھارے پانی کا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، حضور لعاب دہن لگا کر ابو لبابہ کی آنکھ جوڑے آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو تھوک ہم بھی پھینکتے ہیں، لعاب دہن حضور بھی پھینکتے ہیں، لیکن حضور اپنے جسمانی تصرفات میں اس شان کے حامل تھے کہ رب نے حضور کو کمال اپنی بارگاہ سے خصوصی عطا کیا تھا۔ اب عرب کے لوگ حضور کے تصرفات کو، طاقت کو، کمالات کو جب اس حال میں دیکھتے، ان کے من میں آیا کہ ہم اپنی عقل، فکر، شعور کے مطابق انہیں کوئی نام دینا چاہیں۔ رب نے فرمایا سنو، تمہیں اجازت نہیں ہے میرے محبوب کے بارے میں اپنی عقل کو استعمال کرو، سنو جو ذات تم میں بھیجی ہے ان کا پہلا تعارف یہ ہے محمد، یہ میرے محمد ہے۔ علامہ صاحب کسی غریب آدمی کا بچہ کسی سرکاری عہدے پر لگ جائے، محنت کرے،
کسی کمال پر پہنچ جائے، جب وہ گلی محلے سے گزرتا ہے نا، اس کا غریب باپ لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، دنیا والوں یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے علم پر، فاضل پر، کمال پر اپنی ابویت کی نسبت قائم کرتا ہے کہ دنیا والوں یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کمال محبت ہے، انسیت کا عجیب تعلق ہے، رب کا حضور سے عجیب ربط ہے۔ اس نے جب محبوب کے تصرفات کو، طاقت کو، کمالات کو، امتیازات کو، محامد کو، محاسن کو دنیا والوں کے سامنے عام کر دیا، فرمایا تمہاری عقل، علم یہ ہے، تم میں کسی کا بیٹا بڑا ہو جائے تو باپ اس کے علم پر اپنی ابویت کی نسبت قائم کر کے بڑا محسوس کرواتا ہے۔ سنو، ادھر میرا محبوب ہے، اس کا علم ہے، اس کا تصرف ہے، اس کی طاقت ہے، اس کے اختیارات ہیں، میں رب تمہاری عقلوں کے مطابق اپنے محبوب کی جانب اپنی ربوبیت کی نسبت قائم کر کے کہتا ہوں، محمد یہ میرے محمد ہے۔ یہ میرے محمد۔ دیکھیں محمد کا معنی کیا ہے؟ بولیں، جس کی سب سے زیادہ، محمد یہ مبالغے پر ہے، اس میں کثرت اور زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ۔ ایک تعریف وہ ہے جو حضور کی میں کر رہا ہوں، ایک تعریف وہ ہے جو حضور کی آپ کر رہے ہیں، ایک تعریف وہ ہے جو نبی ولی رسول کر رہے ہیں، ایک تعریف وہ ہے جو خدا کر رہا ہے۔ دیکھیں میں اور آپ تعریف کب سے کر رہے ہیں؟ ہم پیدا ہوئے، اس نے ہمیں علم دیا، علم کے پردوں میں اپنے محبوب کی ذات کا وجدان عطا کیا، ہم حضور پر ایمان لے کر آئے، ہم ایمان لانے کے بعد حضور کی تعریف کرنا شروع ہو گئے۔ نبی رسول کب سے تعریف کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے انہیں نبوت عطا کی، اپنے محبوب کے نور کا علم عطا کیا۔ ہر نبی اور رسول علم آنے کے بعد نور محمدی کی صورت میں حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک تعریف وہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ایک تعریف وہ ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، ایک تعریف وہ ہے جو نبی ولی رسول کر رہے ہیں، ایک تعریف وہ ہے جو خدا کر رہا ہے۔ ہماری تعریف ہماری عمروں میں قید ہے، ہماری زندگیوں میں قید ہے، لیکن قربان جاؤں ہماری عمروں میں قیودات کے دائرے کے اندر سمٹی ہوئی جو ہماری تعریف ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ تعریف ہم جب بیٹھ کر کرتے ہیں تب کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں رب اپنے محبوب کی تعریف اس وقت سے کر رہا ہے جب ہم اور تم بھی نہ تھے، جب لوح و قلم بھی نہ تھے، جب عرش و کرسی بھی نہ تھی، جب امکان کے جھگڑے حد امکان میں مکان اور لا مکان کے درمیان نہ تھے، جب کچھ بھی نہ تھا، ایک رب تھا، وہ رب محمد کہہ کر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا تھا۔ اپنے محبوب کی جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ رب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا تھا۔ دیکھیں امام تقی الدین سبکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ۔ لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے وہ ملال والا نبی دیا جس کی نبوت علاقوں سے پاک، جس کی رسالت زمانوں سے پاک۔ پہلے نبی آتے، رسول آتے، ان کی نبوت اور رسالت زمانوں میں قید رہتی،
علاقوں میں قید رہتی، حدوں میں قید رہتی. ایک وقت تک ایک نبی کی نبوت کا سورج چمکتا، جب نیا نبی آتا پچھلے نبی کی نبوت کا سورج غروب ہو جاتا. الغرب 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے، بالترتیب رسول آئے. ہر نبی اور رسول کی نبوت و رسالت کا ایک مخصوص وقت تھا، مگر قربان جائیں اللہ نے تمہیں وہ ملال والا نبی دیا، وہ عزت و شان والا نبی دیا، وہ رتبے کمال والا نبی دیا کہ ان کی نبوت زمانوں سے پاک، ان کی رسالت علاقوں سے پاک. وہ کسی معدود لوگوں کے نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ ان کی شان یہ ہے ابد الآباد سے لے کر تا قیامت تک ہر نبی ان کا امتی، ہر رسول ان کا امتی، ہر نبی ان کا امتی اور ہر دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نبوت کے سلسلے کا اجرا کیا. سب سے پہلے نبی آدم کو بھیجا. آدم آئے نبی بن کر، وہ نبی خدا کے تھے، تعریف محمد کی تھی. نوح آئے نبی بن کر، وہ نبی خدا کے تھے، تعریف محمد کی تھی. ابراہیم آئے نبی بن کر، وہ نبی خدا کے تھے، تعریف محمد کی تھی. الغرب 1.25 لاکھ نبی آتے رہے، ہر نبی دعا مانگتا رہا، رب انہیں نبی بنا کے بھیجتا تھا. وہ نبی خدا کے ہوتے تھے، مگر زبان پر تعریف محمد کی ہوتی تھی. کیوں؟ رب نے فرمایا محمد یہ میرے، اور محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ. دیکھیں ایک اصول ہے بنیادی طور پر، جب کسی کی تعریف کرتے ہیں آپ کہیں بھائی مہتاب جو ہے نا بہت اچھا بولتا ہے. کیا بولیں؟ مہتاب بہت اچھا بولتا ہے. یہ میری کیا ہے؟ تعریف جو ہوتی ہے جب آپ کسی کی کرتے ہیں، تعریف کرنے سے امکان نقص ختم نہیں ہوتا. یہ بڑی توجہ سے بات سنیے. جب آپ کسی کی تعریف کریں، ایسا نہیں ہوتا تعریف کرنے کے بعد اس میں امکان نقص باقی نہ رہے. مثلا آپ نے کہا میں بولتا اچھا ہوں، میرا گفتار بہت اچھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کردار بھی بہت اچھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری عادات بھی بہت اچھی ہیں. آپ نے میرا ایک وصف دیکھا، وصف دیکھ کر کہنے لگے بھائی اس کا یہ وصف بہت کمال کا ہے. آپ نے میرے لب و لہجہ کی، گفتار کی تعریف کر دی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ذات کے عیب ختم ہو گئے، عیب باقی رہتے ہیں، عیب ختم نہیں ہوتے. رب نے بھی حضور کی تعریف کی ہے، رب نے بھی حضور کی تعریف کی ہے، اور حضور کی تعریف کی عظمت یہ ہے. حسان کہتے ہیں آقا کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا آپ کو رب نے شان کا حامل بنایا. قیامت تک جس کی تعریف ہوگی اس میں نقص کا، کمی کا، کجی کا تصور تو ہو سکتا ہے، مگر جب بات آپ کی آئی رب نے تعریف بھی بلند کی اور آپ کو ہر عیب سے بری بنایا. حضور کی ذات میں کوئی عیب کمی رب نے رکھی. فرمایا محمد تعریف اس انداز میں کر رہا ہوں کہ سونیا تجھے ہر عیب سے بری کر رہا. یہ واحد ذات ہے کائنات میں جسے رب نے تعریف کا حقدار بھی بنایا اور ہر عیب سے بری اور پاک بنایا. یہ تو بڑی بات ہے. اس نے تو حضور کی اولاد کو بھی عیبوں سے پاک رکھا، انہیں بھی رجس سے پاک رکھا، انہیں بھی غلاظت سے پاک رکھا، انہیں بھی گندگی سے پاک رکھا. فرمایا دنیا والوں میرے محبوب کو اپنے احاطہ علم میں تم کیوں کر اور کیسے لا سکتے ہو، جبکہ ان کی اولاد کی شان یہ ہے کہ میں نے انہیں بھی ہر رجس سے پاک بنایا. تو آپ سوچیں جن کی اولاد ہر نقص سے پاک ہے، اس امام کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. فرمایا محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو سامعین محتشم، یہ اسم ذات محمد
یہ اتنا بلند ہے، جو اس سے جڑتا ہے رب اسے بھی بلندی عطا کر دیتا ہے۔ کیوں کہ اس نے اس نام میں تعریف کا معنی رکھا ہے۔ اور میں محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، مصر سے کچھ عورتیں آئیں، عرب والی عورتوں کو پتہ چلا، وہ مصری عورتوں سے ملنے کے لیے اما عائشہ کے حجرہ میں آ گئی۔ اب بیٹھے بیٹھے باتیں ہوتی رہی، بات نکلتے نکلتے حضرت یوسف کے حسن تک جا پہنچی۔ مصر کی عورتیں کہیں، عرب والیوں تمہیں کیا پتا یوسف کا حسن کیسا تھا، تمہیں کیا پتا یوسف کا قد و قامت کیسا تھا، تمہیں کیا پتا یوسف کے لب و رخسار کیسے تھے، تمہیں کیا پتا یوسف کا جسم اور کمال کیسا تھا۔ اب گھر میرے اور آپ کے کریم آقا کا ہے، اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ کس کی ہو رہی ہے؟ تو بتائیں، اما عائشہ برداشت کر سکتی تھی؟ ساڑیاں بیویاں کرندیاں نے، وہ تو کرتی دوسروں کے ذکر ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن ادھر قربان جاؤں، میرے اور آپ کے محبوب آقا کی زوجہ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں، فقیہہ امت۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، مصر والیوں اگر تم میرے محبوب کے اوصاف کے خد و خال کا ذکر سن لیتی، لما بذلوا فی صوم یوسف من النقد، پھر اپنا نقد مال اس نے یوسف میں برباد نہ کرتی۔ لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں میرے محبوب کی ایک جبی کی تجلی کو تک لیتی، لَأَثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدَيْنِ، پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر چلا۔ قرآن کہتا ہے زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا، اے زلیخا تو بادشاہ مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہے۔ زلیخا نے انہیں گھر بلایا، اپنے محل میں بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں چھریوں کو تھمایا، یوسف کو ان کے سامنے سے گزروایا۔ قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، یوسف کو ڈکنے والیوں نے چھریاں چلائی، اپنے ہاتھ کاٹے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ادھر تم نے اس نے یوسف کو تکا، یوسف کا خرامہ چلنا تکا، یوسف کا مجسم وجود دیکھا، یوسف کی رکھت کو، رعنائی کو، لطافت کو، حسن کو، شباب کو، کمال کو دیکھا۔ ادھر تم نے مجسم پہ کر یوسف کا تکا تھا، ادھر بات اس نے مصطفیٰ کی نہیں کی، چہرہ بدعا کی نہیں کی، زلف عنبری کی نہیں کی، مصطفیٰ کے خرامہ چلنے کی نہیں کی، ناز و انداز کی نہیں کی، جس میں اثر کی نہیں کی۔ فرمایا فقط تم میرے محبوب کی ایک جبی کی تجلی دیکھ لیتی، اس کی تاب بھی نہیں لا سکتی تھی، چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں، میرے محبوب کی جبی دیکھنے کے بعد اپنے دلوں پر چلا۔ کہاں چلاتی؟ کیوں؟ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چند شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متھا بے ادبی ہو جاوے، آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آ۔ تو سامعین محتشم، حضور کا چہرہ انور ایسا تھا، سیدی شیخ الاسلام ایک دن جوش محبت میں آئے، آپ فرماتے ہیں کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے وہ تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا، حضور کی آنکھیں اتنی دل نشیں تھی، حضور کا مکھڑا اتنا ناز و انداز والا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مجلس میں حضور کو آتا ہوا دیکھتے، سر پر 14ویں کا چاند دیکھتے، جب 14ویں کے چاند کو تک کر حضور کو تکتے، پھر حضور کو تک کر چاند کو دیکھتے، چاند بھی شرما جایا کرتا تھا۔ اما حلیمہ جب حضور کو اپنے گھر لے کر گئیں، آپ کو وہ سارا منظر معلوم ہے، عورتیں آ گئی، حلیمہ بتا چراغ کون سا جلاتی ہے؟ اما حلیمہ فرماتی ہیں واللہ لا اوقد نارا، اے بنو سعد کی عورتوں خدا کی عزت کی قسم حلیمہ کوئی چراغ نہیں جلاتی، یہ گھر جو روشن رہتا ہے وجہ چراغ نہیں ہے، چہرہ والضحیٰ ہے۔ حضور کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے رب میرے گھر کو روشن رکھتا ہے۔
تو دوستان مکرم فرمایا محمد محبوب قیامت تک جس کی تعریف ہوگی وہ تعریف حسن محمد کی خیرات ہوگی. کیوں کہ میں نے تجھے اس شان کا حامل بنایا ہے کہ تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر تعریف کو تیرے نام سے منسلک کر دیا. نہیں مجھے بخار ہے. تو سامعین محتشم، یہ جو نام محمد ہے نا، اس میں اللہ نے اپنی حمد کا معنی بھی رکھا ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو. اور وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ بولیں. حمد ہے تعریف، اور حمد کی کس کی جاتی ہے؟ یعنی میں اور آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اللہ کی. ساری مخلوقات کس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تعریف کا اصل مرجع اللہ کی ذات ہے. فرمایا پس تو بالا کی مخلوقات، ارضی و سماوی کائنات، ہر بشر، ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرے. سارے مل کر جس کی تعریف کرے اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں. وہ رب جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. میں محبوب محمد کہہ کر میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ تیرا رب بھی تیری تعریف کر رہا ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الشفاء میں لکھتے ہیں رسول کریم نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا یہ جو تو نے مجھے ورفعنا لک ذکرک کا خطاب عطا کیا، ٹائٹل عطا کیا، بتا تو صحیح کہ یہ ذکر کیسے بلند ہوا. رب ذوالجلال نے فرمایا یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری. سونیا میں نے تیرا ذکر اس حال میں بلند کیا کہ تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر دیا. فمن ذاکرک ذاکرنی. محبوبہ اب قیامت تک جو تیری نعت پڑھے گا، تیرے محامد کا ذکر کرے گا، تیرے محاسن کی بات کرے گا، سونیا وہ نعت تیری پڑھ رہا ہوگا لیکن ہم میری کر رہا ہوگا. کیوں؟ میں نے تیرے نام میں اپنی تعریف کو چھپا رکھا ہے، اپنی حمد کو چھپا رکھا ہے. وہ نام تیرا لیتے ہیں مگر تعریف میری کر رہے ہوتے. دیکھیں یہ جو حرف ہے نا فا من، پہلا حرف کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ پہلا حرف ہے فا. یہ جو فا کا حرف ہے نا یہ فوراً بعد کا معنی دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا کن ہو جا، فیکون، پس وہ فوراً سے پہلے ہو گئی. اس میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتا، تاخر نہیں ہوتا. جہاں فا آ جائے وہ فوراً بعد کا معنی اپنے دامن میں رکھتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا فمن ذکرک ذکرنی. محبوب اب قیامت تک جو میری تعریف کرے گا، سونیا قیامت تک جو میرا ذکر کرے گا، سونیا قیامت تک جو میرا نام لے گا، قیامت تک جو میرا ذکر کرے گا، ہم کرے گا، ثنا بیان کرے گا، باقی کا تذکرہ کرے گا، الوہیت کی بات کرے گا، ربوبیت کی بات کرے گا. محبوب قیامت تک جو میرا ذکر کرے گا فامان اس پر لازم ہے وہ میرے بعد فوراً تیرا ذکر کر رہا ہو. کیوں کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا. جو میری تعریف کرے گا اس کے لیے لازم ہے وہ فوراً بعد تیری تعریف کرے گا. ہاں جو تیری تعریف کرے گا وہ دراصل تیری بھی تعریف کرے گا اور میری بھی تعریف کرے گا. کیوں؟ میں نے تجھے محمد بنایا ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ. آپ دیکھیں نا، ایک محمد میں نے کہا، ایک آپ نے کہا، ایک رب نے بھی کہا. کیا کہا؟ ایک میں نے کہا بھائی میری تعریف ان کے برابر ہو سکتی ہے، یہ مجھ سے بڑے ہیں، ان کا علم زیادہ، روب زیادہ، ہنر اور کمال زیادہ. ان کی تعریف ان کے استاذ کے برابر نہیں ہو سکتی. ہم سب کی ملا بھی لیں
تو سیدی شیخ الاسلام کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں کہ جن کا علم فاضل کمال زیادہ ہو ان کا انداز تعریف بھی بلند ہوتا ہے. جب نوکر مالک کی تعریف کرے وہ تعریف اور ہوتی ہے، جب مالک نوکر کی تعریف کرے وہ تعریف اور ہوتی ہے. استاد شاگرد کی تعریف کرے وہ تعریف اور ہوتی ہے، شاگرد استاد کی تعریف کرے تو ایک تعریف وہ ہے جو میں کروں، ایک تعریف وہ ہے جو آپ کریں. ہم سارے مل کر محمد کہہ کر حضور کی تعریف کریں وہ اور ہے، رب محمد کہہ کر محبوب کی تعریف کرے وہ اور ہے. فرمایا محبوب ہر تعریف کی جو منتہا ہے ابتدائے تعریف محمد مصطفیٰ ہے. دیکھیں اللہ نے حضور کے اس نام میں مدد کرنے کا معنی بھی رکھا. آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو مدد مانگنا کسی کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے. آپ راہ چلتے کسی شخص سے مدد مانگتے ہیں؟ بولیں نہیں مانگتے. مدد بھی اس سے مانگی جاتی ہے جو بڑا ہوتا ہے. حضور کے نام محمد میں رب نے مدد کا معنی بھی رکھا، یعنی حضور کو ہمارا مددگار بنایا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، ہر بندہ اپنے کان کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس محشر کے دن رب محمد کے قہر سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، محبوب ہماری مدد کرتے ہوئے ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا رہے ہیں. کیوں؟ رب نے انہیں اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنایا. دیکھیں وہ منظر کیا ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے جب حضور ہمیں آتا ہوا دیکھیں گے 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کی چوکھٹ سے ہم خالی آئیں گے، کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. جب ہمیں حضور آتا ہوا دیکھیں گے حضور مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے. مقام محمود وہ کرسی ہے جو رب کی کرسی کے دائیں پہلو میں ہوگی. حضور جب ہمیں آتا ہوا دیکھیں گے مقام محمود چھوڑ کر اپنا سر جھکا لیں گے، اپنا سر جھکا لیں گے. یعنی حضور ہمارے لیے اپنی کرسی بھی چھوڑ دیں گے. آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ حضور ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، حضور ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں. ہم ساری عمر حضور سے دور رہے، وہ حضور ہم سے دور نہیں رہتے. جب محشر کے دن کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا نا، حضور جب ہمیں غم میں دیکھیں گے، دکھ میں دیکھیں گے، رنج میں اور تکلیف میں دیکھیں گے، حضور اپنی کرسی چھوڑ دیں گے، اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لیں گے. رب اپنے محبوب کا جھکا ہوا سر دیکھ کر فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، سونیا اپنا سر تو اٹھا. میرا وجدان کہتا ہے رب فرمائے گا محبوبہ حشر کا میدان اس لیے نہیں لگایا تھا کہ آج بھی تو سر جھکائے، حشر کا میدان اس لیے سجایا تھا آج تو مجھے دیکھتا جائے، تیرا رب تجھے تکتا چلا جائے. لیکن حضور اپنا سر جھکائیں گے، رب فرمائے گا سونیا سر اٹھا، قل یسمع سل تؤتا، محبوب سر اٹھا، کہہ جو تو کہتا جائے گا تیرا رب سنتا جائے گا، سوال کر جو تو مانگتا جائے گا تیرا رب عطا کرتا جائے گا. محبوب اپنی نظر رحمت پھیرتا جا، جس گناہ پر تیری نظر پڑتی جائے گی تیرا رب اس کی بخشش کرتا چلا جائے گا. سامعین محتشم، رب نے حضور کے نام میں مددگار کا معنی رکھ کر بھی حضور کی تعریف کو بلند کیا کہ ہر گناہگار جب رنج میں ہو، غم میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو تو پکار کر کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا نظر کرم کیجئے کہ آپ کا امتی بڑے دکھ میں ہے،
بڑی پریشانی میں ہے، بڑے رنج میں ہے، بڑے غم اور الم میں ہے، تو رب نے حضور کے نام میں مدد کا معنی رکھ کے بھی حضور کی تعریف کو بلند کیا۔ سامعین محتشم، معنی بڑے وسیع ہیں، اس موضوع کی وسعت بہت زیادہ ہے، میں اب اس کی بسیط میں مزید نہیں جاتا، لیکن اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے دو باتیں مزید کروں گا۔ رب نے حضور کے نام میں بلندی کا معنی بھی رکھا۔ کس کا معنی؟ اور اتنا بلند نام رکھا کہ جو کم تر حضور کے اس اسم پاک کے سائے میں آ جائے رب اسے بھی بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک سورت ہے عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ مکڑی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جالا بننا۔ وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جالے بنتی ہے، یہ کام کرتے کرتے مر جاتی ہے۔ اس کے جالے بننے کو کبھی کوئی وقعت نہیں ملی، اہمیت نہیں ملی، لیکن ایک دن ایک مکڑی نے کام یہی کیا، غار کے دہانے پر حضور کی غلامی میں کیا، حضور کی نوکری میں کیا، حضور سے محبت میں کیا، حضور سے تعلق میں کیا۔ رب نے فرمایا تو ذات کی مکڑی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جالے بنتی ہے، کبھی تیرے جالے بننے کو وقعت نہیں ملی، لیکن آج تو نے کام میرے محبوب کی غلامی میں کیا، جا تجھے یہ شرف، اعزاز، رفعت اور بلندی عطا کرتا ہوں، چونکہ تو میرے محبوب کے سایہ رفعت میں آئی ہے، اس لیے تجھے یہ بلندی عطا کرتا ہوں، قیامت تک آنے والی ہر مکڑی سے بلند کر دیتا ہوں۔ اور رب نے اس کو کیا بلند کیا؟ اس کی رفعت یہ ہے، قرآن میں پوری سورت اس کے نام پر اتار، اور اس سورت کا نام کیا رکھا؟ بولیں کیا نام رکھا ہے؟ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، یعنی وہ مکڑی بھی رب کو اتنی پسند ہے جو محبوب کی تعریف کرے، جو حضور کی تعریف کرے، رب اس مکڑی کو نیچے نہیں رہنے دیتا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا، بچھونا، چلنا، پھرنا، عمل، رویہ، مزاج، اخلاق، کردار حضور کے اسوہ اور معیار کے مطابق کر کے اپنے عمل سے جب حضور کی تعریف کریں گے تو رب ہم اشرف المخلوقات لوگوں کو کتنی بلندی عطا کرے گا۔ میں یہاں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، عرب میں آپ کو پتہ ہے نا غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آج بھی عجم میں جب کسی کے دل کی تڑپ بڑھے اور وہ برسر روزگار ہونے کے لیے عرب چلا جائے تو آپ کو پتہ ہے عربی اجمیوں کی کوئی عزت نہیں کرتے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کا انہیں کوئی مان نہیں ہوتا۔ تو جس زمانے میں حضور تشریف لے کر آئے اس زمانے میں بھی غلام تھے، رؤساء تھے، سردار تھے، عرب کے بڑے بڑے اماء دین شرفاء تھے، پھر ان کے بڑے بڑے غلام تھے، لیکن ان سارے سرداروں کی سرداری ایک طرف، میرے آقا کے بلال کی غلامی ایک طرف۔ وہ بلال جس نے دنیا کی غلامی کو ترک کیا، محبت کو ترک کیا، دنیا سے تعلق کو منقطع کر کے حضور کی غلامی میں آیا اور حضور کی تعریف کرنا شروع کی۔ رب نے اس بلال کو اتنا بلند کیا کہ عرب کے بڑے بڑوں کو نیچے چھوڑ دیا اور محمد عربی کے کالے غلام کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ کیوں کہ رب نے حضور کی تعریف کو اتنا بلند کر دیا ہے، جو اس تعریف کو کرنا شروع کرتا ہے رب اسے بھی دنیا میں بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیں رب نے حضور کے نام میں دلیل کا معنی بھی رکھا، یہ ہماری آخری بات ہے۔ کس کا معنی؟ دیکھیں دلیلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دلیل ہوتی ہے عینی، ایک دلیل ہوتی ہے سماعی۔ عینی دلیل وہ ہوتی ہے جسے میں اور آپ آنکھ سے
عینی دلیل وہ ہوتی ہے جو میں اور آپ آنکھ سے، سماعی دلیل وہ ہوتی ہے جو میں اور آپ کان سے۔ آج تک عدالت کے چکروں میں کبھی کوئی پڑھا ہے آپ میں سے؟ بتائیں ذرا۔ آپ تو پڑھ پڑھ کے پڑھے ہیں نا، آپ نے تو پڑھا ہی وہ کچھ ہے۔ آپ میں سے کوئی عام بندہ، چلے فوجی صاحب کی مثال لے لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے حضرت علامہ بھی ہیں، صاحب محبت بھی ہیں۔ عدالتی نظام میں اگر کسی ایک وقوع کی گواہی دی جا رہی ہو اور گواہی دینے والا سن کر گواہی دے رہا ہو، اس کی گواہی تب تک مانی جاتی ہے جب تک کوئی دیکھنے والا نہیں آ جاتا۔ اگر دیکھنے والا آ جائے تو اس کی گواہی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر یہ بھی وہی بات کرے جو دیکھنے والا کر رہا ہے تو اس کی گواہی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا۔ 29 روزے گزر گئے، مطلع ابر آلود ہے، قاضی مسند سجائے مسجد میں بیٹھا ہے، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کرتا ہے قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں نے کسی سے سنا ہے۔ آپ کہتے ہیں ادھر بیٹھ گیا۔ ایک اور بندہ آیا، عرض کرتا ہے قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں نے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو بھی ادھر بیٹھ جا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ بندے آئے، ہر بندہ چاند نظر آنے کی گواہی دیتا رہا۔ قاضی پوچھتا دیکھا ہے؟ وہ کہتے نہیں سنا ہے۔ قاضی انہیں بٹھاتا رہا۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کی قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے بعینی ہی، اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ قاضی کہتا ہے اس ایک دیکھ کر آنے والے کے سبب تم سن کر آنے والے بھی سچے قرار پائے۔ اب بسترے لپیٹ لو، خود کو سمیٹ لو، گھروں کو جاؤ، صبح عید کی تیاری کرو۔ کیوں؟ دیکھ کر آنے والے کے بعد سن کر آنے والے بھی سچے قرار پا جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، اس کی الوہیت کی، ربوبیت کی، قدرت کی بات کرتے رہے، اس کے ہونے کی بات کرتے رہے۔ ہر بندہ جو رب کی الوہیت کا ذکر سنتا وہ نبیوں سے پوچھتا جس کی بات کر رہے ہیں کیا کبھی انہیں دیکھا بھی ہے؟ ہر نبی رسول اس سوال پر خاموش ہو جاتا۔ پھر رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، 12 ربیع النور کی رات سیدہ آمنہ کی گود میں، سیدنا عبداللہ کے گھر میں، سیدنا ابو طالب کے گھرانے میں، سیدنا عبد المطلب کے خاندان میں کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ پھر حضور نے بھی اس کی الوہیت، ربوبیت، قدرت کی بات کی۔ پوچھنے والوں نے پھر پوچھا جس کی بات کرتے ہیں اسے دیکھا بھی ہے؟ رسول کریم نے فرمایا تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، سنو رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میں اپنے رب کو اس کی بہترین محبوب، قیامت تک میری تعریف کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ تعریف میں معرفت کا معنی بھی ہے، معرفت پا لینے کا معنی دیتی ہے۔ فرمایا محبوب قیامت تک میری بات کرنے والے، پیغام دینے والے، ذکر کرنے والے، حمد کرنے والے، ثنا کرنے والے، باقی بیان کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ان کی تعریفات میں کوئی میرا ہونا نہیں مانے گا۔ پھر تو جائے گا اور تو کہے گا وہ ہے، جب تو کہے گا تیرے کہنے سے وہ میرا ہونا مان جائیں گے۔ کیوں کہ میں رب تجھے اپنے ہونے کی دلیل بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو سامعین محتشم، میم سے لے کر دال تک رب نے حضور کی تعریف کو بلند کر دیا، اور اتنا بلند کیا فرمایا قیامت تک جو بھی اس نام محمد کی معرفت پاتا چلا جائے گا، رب اسے رفعت اور بلندی سے ہمکنار کرتا چلا جائے گا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اس نام محمد کو
تسبیح پر پڑھتے تو ہیں مگر اس کی معرفت سے خالی ہیں، فی نفسی ہی، اس کے پس پردہ معارف سے ہم خالی ہیں۔ منہاج القرآن آپ کو فکر اور پیغام دیتی ہے، لوگوں اپنی زندگیوں میں نام محمد کو بلند کرو اور اس کی بلندی میں اپنی زندگی کو سربلند کرو۔ دیکھیں، نام محمد کی معرفت جس کو مل جائے، رب اس بے نشان کو نشان عطا کرتا ہے، بے نام کو نام عطا کرتا ہے، بے نوا کو نوا عطا کرتا ہے۔ وہ گرے ہوں کو تحت الثری سے اٹھا کر اس نام محمد کی برکت سے عرش اعلیٰ کا مقام عطا کرتا ہے۔ لیکن فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے اس نام کی معرفت کو پایا ہے پھر انہوں نے اس نام پر اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ اس نام کی معرفت پانے والا پہلا طبقہ نبی کے مبارک اصحاب کا تھا۔ بدر کا موقع ہے، سیدنا عمر فاروق کے سامنے ان کے ماموں عاص بن الحشام آئے۔ عمر نے تلوار کے ایک وار سے اپنے مامے کا سر تن سے، ماما ماں کے بعد دو ماؤں کا مرکب ہوتا ہے، وہ ماما ہوتا ہے، ایک لمحے کا تحمل نہیں کیا، عمر نے اپنے مامے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے ان کے والد آئے، ابو عبیدہ نے تلوار کے ایک وار سے اپنے باپ جراح کا سر کاٹ دیا۔ حضرت سہیب کے سامنے ان کے چھوٹے بھائی حضرت عبید آئے، عبید آیا، حضرت سہیب نے تلوار کے ایک وار سے اپنے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بابا حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بابا بڑا غنیمت کا وقت تھا، بدر کے دن 2 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں، تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، نام محمد کی قسم اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آتا، ابو بکر ایک لمحے کے تأمل کے بغیر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ صحابہ کے ایمان کا لیول تھا، ایقان کا لیول تھا۔ صحابہ کا حضور سے تعلق ایسا تھا کہ جب بات نام محمد کیا جائے، صحابہ اپنا مال بھی، جان بھی، عزتیں بھی، گھر بار بھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی نام محمد پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی، پھر بات صحابہ تک نہیں رہتی، ہمارے اکابرین، سلف صالحین، عرفاء، اتقیاء، اصفیاء کی بھی یہی تعلیم ہے۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ فرماتے ہیں، آپ اپنے مریدین کو فصل کی نگہبانی کے لیے بھیجتے، کچھ وقت گزرتا وہ سو جاتے، کوئی جانور چھوڑتا، کھیت کا نقصان ہو جاتا۔ ایک دن آپ جلال میں آئے، فرمانے لگے، تم رات کو سو جاتے ہو، فصل کا نقصان ہوتا ہے، تم آرام کرو، آج میں خود اپنے کھیت کی حفاظت کروں گا۔ رات آپ چلے گئے، کچھ وقت گزرا، کیا دیکھتے ہیں، کوئی بندہ اپنے جانور لے کر کھیت میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ نے جلال میں فرمایا، کون آپ؟ سرائکی میں کہا، کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد۔ اس بندے کا نام کیا تھا؟ بولیں تو سانتے سرائکی ہو ہیں یا نہیں ہیں تو بتائیں۔ اس نے کیا کہا، میرا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں محمد ہے، تے چرندہ بدر ہے، اگر تو محمد ہے، نام محمد پہ شاہ سلیمان کی جان بھی قربان ہے۔ آج ہمارا عمل نہیں ہے، رویہ اور مزاج نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ رب نے تعارف کروایا، دنیا والوں جس ذات پر ایمان لے کر آئے ہو، ان کا پہلا تعارف یہ ہے، محمد، یہ میرے محمد ہیں۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، رب ہمیں حضور کے نام کی برکات عطا فرمائے، خیرات عطا فرمائے، صدقات عطا فرمائے۔ ہمارا عمل، رویہ اس قدر پستی میں جا چکا ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے سے بھی قاصر اور عاجز ہیں۔ میں یہ فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، جھگڑوں سے نکلا جائے، آپسی رنجشوں سے نکلا جائے، قدورت من سے مٹائی جائیں،
نفرتوں کو ختم کیا جائے، عداوتوں کے گورکھ دھندوں سے نکل کر نام محمد پر یکجان ہوا جائے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان تاخت و تاراج کیے جا رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کی عصمتوں کو تاخت و تاراج کیا جا رہا ہے، ہزاروں مسلمانوں کا روز قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن زبان اگر ان کے بارے میں کھلتی نہیں ہے، وجہ یہ ہے ہم نے اپنے محبوب کے نام محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارا اور ان کا تعلق کیا ہے کہ ہم سارے محمدن ہیں، محمدی ہیں، مگر ہم مسلکوں میں بٹ گئے، تفرقوں میں بٹ گئے، فرقہ واریت کی لعنت میں گر گئے، حضور کے نام محمد کی خیرات سے نکل گئے۔ آج ضرورت کس امر کی ہے؟ حضور کے نام پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں حضور کے اسم ذات محمد کی معرفت عطا فرمائے۔ میاں محمد بخش صاحب کا نام کتنوں نے سنا ہے؟ کوئی بندہ ان کے شعر بہت پڑھتا تھا، کسی عیسائی نے جب وہ بار بار شعر سنے تو کہنے لگا یار تمہارے نبی محمد نے اتنے شعر کہے ہیں، تو وہ کہنے لگے نہیں یہ ہمارے نبی نہیں ہیں، ان کے غلام محمد بخش ہیں۔ یہ بات کہیں چلتی چلتی میاں محمد بخش صاحب تک پہنچی رحمت اللہ تعالی۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا نا کہ مجھ گناہگار کو حضور سے نسبت دے دی گئی ہے، تو آپ چیخ اٹھے، آپ فرمانے لگے لوگوں تم مجھے حضور سے ملاتے ہو، میں بندہ ٹھگ، میں بندہ چور، لوکی جدہ کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ آج ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پوری دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم خود کو تقسیم کر چکے ہیں۔ ان تقسیمات کے جھنجھٹوں سے نکلیں، آئیں منہج قرآن پر منہاج القرآن کے اس پیغام کو سمجھیں کہ ہم بات لڑوانے کی نہیں کرتے، اختلافات کے فروغ کی نہیں کرتے، جنگ و جدل کی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس نام محمد کو پائیں، آپ اس نام محمد کی خیرات کو پا جائیں گے، رب آپ کو دنیا میں بلند کر دے گا۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔